दरवेशों का डेरा 29वां ख्वाबनामा एक पुरअसरार ख्वाब। 1 मई 2018। राबिया दरवेश को हेलो हाय करती है। कहीं बहुत दूर से, बिना आवाज़ के, एहसास के साथ, जो हवाओं के साथ सफ़र करता दरवेश तक पहुंच जाएगा। राबिया को दरवेश की बात बहुत अच्छी लगी कि लेटते ही इसको नींद अपनी आगोश मोहब्बत में भर लेती है। अरसा हुआ राबिया ऐसी नींद की ख्वाहिश करती है, मगर गालिब अंकल कह देते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इरफानुल हक साहब कहते हैं जो किताबें पढ़ता है वो आलिम बन जाता है, और जो इंसानों को पढ़ता है वो दरवेश बन जाता है। राबिया को दरवेश का नफ्सियात दान होना अच्छा लगा है, क्योंकि वो मसीहाई करता है। और दरवेश की बात में हंसी आई कि दौलत, शोहरत, औरत, ये तख्लीकी मायूस इन तीनों को अपनी सौतन, अपनी हरीफ, अपनी रकीब समझती है। दरवेश को शायद ये सुनकर हैरत हो कि यहाँ ये तीनों मर्द का पहला इंतखाब हैं और तख्लीकी मायूस रकीब है। वो इन तीनों को मायूस का दर्जा देता है। यहाँ तरतीब उलट है। राबिया दरवेश की बात से इत्तफाक करती है कि बहुत सी ख़वातीन असीरे हाल होकर सब छोड़ देती हैं। ख़वातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी ऐसा करते हैं। लेकिन न जाने क्यों राबिया को अब यूँ लगता है जैसे ये मर्द दोजन इनके हम सफ़र होते हैं, जिन्हें दर्द मुस्तकिल रहने के लिए मुख्तस किया गया होता है। ये आते जाते रहते हैं तो एक रौनक सी लगी रहती है। और बकौल राबिया बसरी, कोई बिना तौफीक मोहब्बत भी नहीं कर सकता। तो राबिया का ख्याल है कि इनको बस तौफीक ही इतनी मिली होती है, इनको ज़ब्त ही इतना अता हुआ होता है। इनमें हालात महज कैंसर के एक गिल्टी जितना काम करते हैं, और जो तख्लीक को मुस्तकिल जारी रखे रहते हैं। उन्होंने भी कई बार इसको तक करने की कोशिश की होगी। राबिया ने भी कई बार चाहा कि अब वो नहीं लिखेगी या नहीं लिख पाएगी। इसने कई बार इस राह से फरार चाहा, मगर हालात इसको घसीट कर फिर से इसी राह पे ले आते जिससे वो दूर जाना चाह रही थी। तब इसने समझा कोई और ताकत है, जिसके हाथ में इंसान नामी पुतलियों के नाजुक धागे हैं, जिससे दुनिया का तमाशा पुर रौनक है। राबिया बहुत छोटी सी थी। इसने अभी चलना ही शुरू किया था तो इसके बाबा इसको नाइट वॉक का आदी बना रहे थे। वो राबिया को अपने साथ ले जाया करते थे। शहर लाहौर में बहुत जगह गर्मियों की चांदनी रातों में अदबी बैठकें हुआ करती थी। वो बाबा के साथ वहाँ जाया करती थी। वहाँ फिल्म, टीवी, रेडियो, लिटरेचर, मुसव्वरी, सब पे बातें होती थी। राबिया को समझ कुछ नहीं आता था, मगर अच्छा लगता था। यूं भी वो अकेली बच्ची हुआ करती थी। हैरतों के सफ़र वाली उम्र थी। खैर, राबिया के हैरत के सफ़र तो अभी भी ख़त्म नहीं हुए। रातों में कौन अपनी 3 साला बच्ची को यूं साथ लिए फिरता था। यूं वो आज के बहुत से मुमताज़ अदीबों से तभी मिल चुकी थी, लेकिन ये समझ बूझ की उम्र नहीं थी। ना ही राबिया कोई अदीब बनने के ख्वाब देख रही थी। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का दौर आया। राबिया ने कभी रावियन होने का सोचा भी नहीं था। बीए के बाद इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और क्लासेस भी शुरू हो गई, मगर वो खुद यहाँ मिसफिट महसूस कर रही थी। एक बोझ सा था, मगर इसने सोचा 2 साल की बात है, डिग्री मिल जाएगी। ज़िंदगी इसी उतार चढ़ाव का नाम है। वक्त तो सारे ही गुजर जाते हैं, लेकिन फिर वही हुआ कि इसे एक बार फिर महसूस हुआ इंसान नामी पुतला किसी और ताकत की गिरफ्त में है। इस दौरान एक दिन वो किसी क्लास वाले के साथ गवर्नमेंट कॉलेज के बैक गेट से वहाँ के सदर शोबा उर्दू सुहेल अहमद खां के ऑफिस चली गई। काम इस लड़की को था। सुहेल साहब से राबिया की भी बात हुई
تو انہوں نے کہا ہماری اسٹوڈنٹ وہاں کیسے چلی گئی بھئی؟ رابعہ نے اس بات کو ان کی شگفتہ بیانی تصور کیا، مگر ہوا یوں ہی۔ رابعہ کی سند ٹھیک ہوتے وقت لگ گیا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی کو خود ہی چھوڑ دیا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھائی ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران اچانک اس کا جانا الحمرا ہوا۔ وہاں ایک صاحب کی کیلی گرافی کی نمائش کے چرچے تھے۔ سورت یوسف پہ بنائی گئی ایک پینٹنگ نے رابعہ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ مصور صاحب سے ملنے چلی گئی۔ باتوں میں اس کے داخلے کی بات چھڑ گئی تو انہوں نے کہا غازی علم دین کے مزار پہ چلی جاؤ، دعا کرو، نفل پڑھو، تمہارا رزلٹ کارڈ کا معمہ حل ہو جائے گا۔ عاشق کے در سے انسان خوشبو لے کر آتا ہے۔ رابعہ کو یقین تو نہیں آیا، مگر ایڈونچر کا شوق تھا۔ گرمیوں کی سنسان دوپہر وہ مزار پہ پہنچ گئی، بے یقینی سے نہ جانے کیا دعا کی ہوگی۔ وہ تو بس آس پاس کے رومانٹک ماحول سے اسیر ہو رہی تھی۔ اسے آج بھی میانی صاحب قبرستان بہت رومانٹک جگہ لگتی ہے، وہ بھید بھری پراسرار جگہ۔ رات ہوئی، سو گئی۔ خواب میں دیکھا ایک ڈھلان ہے جو وہ چڑھ رہی ہے۔ دائیں بائیں پودے خوب ہرے بھرے ہیں اور بارش بھی خوب ہو رہی ہے۔ اسے نہیں معلوم یہ حسین جگہ کون سی ہے، مگر 1 سال بعد جب وہ GCU کا انٹری ٹیسٹ دینے گئی تو یہی وہی ڈھلان تھی، یہ وہی سرسبز پودے تھے، یوں ہی خوب بارش ہو رہی تھی۔ یہ گورنمنٹ کالج لاہور تھا۔ رابعہ کو خواب یاد آ گیا۔ اب رابعہ سوچتی ہے بات تو بس چند قدم کی تھی، تو کہانی لکھنے والے نے اس میں اتنے نشیب و فراز کیوں بھر دیے؟ جس روز انٹرویو تھا، رابعہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے اپنے سے پہلے نمبر والی لڑکی ہنا محسن سے کہا اگر برا نہ لگے تو اسے پہلے جانے دے۔ ہنا نے خوش دلی سے اسے اپنی جگہ بھیج دیا۔ وہیں سے ہنا اور رابعہ کی عجب بھید بھری دوستی بھی ہو گئی۔ یعنی بات تو چند قدم کی تھی، تخلیق کار نے اتنے درد کیوں بھر دیے؟ 3 ٹیچرز کمرہ انٹرویو میں موجود تھے، ڈاکٹر سعادت سعید، ڈاکٹر طارق سعیدی مرحوم، تیسرے اب یاد نہیں۔ ایک ٹیچر نے پوچھا آپ نے پسندیدہ کتاب میں راجہ گدھ کیوں لکھا؟ قرآن کیوں نہیں لکھا؟ رابعہ نے کہا سر کیونکہ آپ نے پسندیدہ الہامی کتاب نہیں پوچھا تھا۔ دوسرے ٹیچر نے پوچھا آپ نے پسندیدہ شعر میں اقبال کا شعر لکھا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ غالب کا شعر یا کسی اور شاعر کا کوئی آسان کوئی رومانوی شعر کیوں نہیں لکھا؟ رابعہ نے کہا کیونکہ آپ نے میرا پسندیدہ شعر کہا تھا، اور دوسرے یہی وہ شے ہے جو ہم بلند نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر طارق سعیدی علم العادات جانتے تھے۔ انہوں نے کہا 1 اور 1 ٹف ٹائم۔ رابعہ نے فوراً کہا جی سر، میرا ڈیٹ آف برتھ کے اعداد 1 اور 1 ہی بنتے ہیں۔ یوں رابعہ رابین ہو گئی۔ اب بات ادب اور ادیب کی۔ GC یونیورسٹی میں رابعہ 1 سال کو ایڈیٹر راوی رہی۔ اگلے سال اسے پتہ چلا ٹیسٹ پاس کرنے کے باوجود رابعہ کو بلایا گیا اور ایک کاغذ پہ لکھنے پہ مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے ادارت چھوڑ رہی ہے۔ اس کی جگہ ایک لڑکے کو مدیر بنایا گیا۔ رابعہ سے انچارج ٹیچر نے کہا جب اردو ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ خاتون بنے گی تو راوی کی مدیر بھی خاتون کو بنا دیں گے۔ کو ایڈیٹر کے طور پہ بہت سی یادیں پھول بنی۔ رابعہ کا کام اپنے آخری مراحل میں تھا۔ رابعہ نے احمد ندیم قاسمی کو راوی کے لیے کچھ شاعری کی درخواست کی تھی۔ 7 دن گزر گئے تھے، مگر ابھی تک قاسمی صاحب کے وعدے کے مطابق ان کا خط نہیں ملا تھا۔ رابعہ نے قاسمی صاحب کو فون کیا تو ان کی سانس اکھڑی اکھڑی سی تھی، طبیعت ناساز لگ رہی تھی۔
رابعہ نے تعارف کروانا چاہا تو انہوں نے بہت تحمل سے کہا، مجھے یاد ہے، میں نے آج ہی پوسٹ کروا دیا ہے۔ وہ بول تو رہے تھے مگر ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے بعد رابعہ کو علم ہوا کہ ان کو اس وقت ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ یہ ان سے رابعہ کی آخری بات تھی۔ اس کے بعد وہ دوسرے جہاں چلے گئی۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد قاسمی صاحب کی شخصیت کا پہلو ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں تھے، سانس لینا دشوار تھا، اور رابعہ جیسی عام سی اسٹوڈنٹ سے کیا وعدہ بھی یاد تھا۔ اتنی تکلیف اور غصہ ہونے کی بجائے ٹھہراؤ کا دامن تھامے رکھا۔ اس دوران رابعہ کے مقالے کا کام بھی شروع ہو گیا۔ ایک سی ڈی تھی جو امجد اسلام امجد کے پاس تھی۔ رابعہ کو اس کی کاپی چاہیے تھی۔ اس نے امجد انکل سے فون پہ بات کی تو انہوں نے کہا پرسوں آفس آ جاؤ، سی ڈی کا میں بندوبست کر دوں گا۔ رابعہ مقررہ وقت پہ آفس پہنچی تو انور مسعود صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ یہ رابعہ کے لیے خوشگوار حیرت تھی۔ امجد انکل نے چائے سے پہلے ہی سی ڈی رابعہ کی طرف میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹا سی ڈی۔ انور مسعود نے پوچھا، آپ بھی لکھتی ہیں؟ تب تک رابعہ نہیں لکھتی تھی، بس یوں ہی ہر دوسرے شہری کی طرح لفظوں کے توڑ جوڑ کو شاعری کہتی تھی۔ اس نے چند شاعری بھرے صفحات نکال کر بتانا چاہا کہ وہ بھی یہ حماقت کرتی ہے۔ امجد انکل نے بس ایک نظر پڑھے اور کہا کہ تم میں نثر لکھنے کی اہلیت ہے، نثر لکھو۔ یہاں بھی دیکھیے امجد انکل نے کیسے اپنا وعدہ وفا کیا، ورنہ یہ بھی ممکن تھا رابعہ جاتی اور وہ کہتے میں بھول گیا یا کوئی بہانہ کرتے، مگر ذمہ داری لی تھی تو وقت پہ نبھائی۔ یوں رابعہ کو احساس ہوا وہ ایک بڑے ادیب ہی نہیں، اصل میں بڑے انسان ہیں۔ رابعہ نے ان سب سے یہ سیکھا، پہلے بڑا انسان بننا ہے، ادیب اس کے بعد بندہ خود ہی بن جاتا ہے۔ شخصیت کی اوج ادب کے کھوکھلے بڑے پن سے زیادہ اہم ہے، اور بڑا ادیب اصل میں وہی ہے جس کا کردار بڑا ہے۔ یا درویش، اب آسمان والے سے ہیلو ہائی کا وقت ہو گیا ہے۔ راتوں کو جاگنے والی رابعہ ذرا آسمانوں سے اوپر موجود کسی سے باتیں کر لے، پھر دودھیا روشنی بکھر جائے گی اور تپتا سورج بھی سنجیدہ ہو جائے گا۔ ابھی باتیں کرنے کو بہت ہیں، پھر بھی رابعہ درویش سے اجازت چاہتی ہے، یہ پوچھتے ہوئے کہ شخصیت کی عاجزی، انسان کا بڑا پن کیا اہمیت رکھتا ہے، یا رابعہ کو ہی اہم اور پیارا لگتا ہے۔ فی امان اللہ، یا درویش۔